کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک صوفی بزرگ نے آج سے 800 سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مریخ پر گئے تھے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عظیم اسلامی صوفی مفسر اور فلسفی حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف الفتوحات مکیہ میں ایک حیران کن دعویٰ کیا کہ وہ مریخ پر گئے اور وہاں ایک نشان چھوڑا جو آنے والے وقتوں میں انسانوں کو نظر آئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دعوے کی حقیقت، روحانی مفہوم اور سائنسی امکانات پر بات کریں گے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شیخ الاکبر بھی کہا جاتا ہے، 1165 عیسوی میں اندلس اسپین کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تصوف، فلسفہ، تفسیر اور باطنی علوم میں وہ مقام پایا جو صرف چنندہ ہستیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب الفتوحات المکیہ کو صوفی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، اور اس کتاب میں ایک عجیب و غریب بات ملتی ہے جسے پڑھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مریخ پر گیا اور وہاں میں نے ایک محسوس مقام پر قدم رکھا، ایک نشان چھوڑا اور میں نے لکھا، جب انسان یہاں پہنچے گا تو جان لے گا کہ ابن عربی یہاں پہلے آ چکا ہے۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب سائنس ابھی مریخ کو دوربین سے بھی صحیح نہ دیکھ پائی تھی۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے یا یہ محض ایک روحانی تجربہ تھا؟ کچھ صوفیہ اس کو روحانی معراج کہتے ہیں، یعنی جیسے نبیوں کو معراج نصیب ہوئی، ویسے ہی اولیاء کو بھی روحانی طور پر مختلف مقامات پر لے جایا جاتا ہے، نہ صرف زمین پر بلکہ کائنات کے دور دراز سیاروں تک۔ دوسری طرف کچھ ماہرین تصوف اسے باطنی علوم کی علامتی زبان سمجھتے ہیں، جہاں مریخ دراصل ایک خاص روحانی مقام یا نفس کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، اور نشان چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ابن عربی نے اس درجہ معرفت تک پہنچ کر اس کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اگر ہم جدید سائنس کو دیکھیں تو مریخ پر انسان کا پہلا قدم 1976 میں ناسا کے وائکنگ مشن کے ذریعے ہوا، اور اب مختلف ممالک مریخ پر شہر بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو کیا کبھی ایسا دن آئے گا جب مریخ پر کوئی نشان ملے جس پر ابن عربی کا ذکر ہو؟ ظاہر ہے سائنسی اعتبار سے یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن روحانی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے جو انسانی منطق سے بالاتر ہے۔ کچھ صوفیاء یہاں تک مانتے ہیں کہ حضرت ابن عربی زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہو چکے تھے، یعنی وہ ماضی، حال اور مستقبل میں سفر کر سکتے تھے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں کئی ایسی جگہوں اور واقعات کا ذکر کیا جو بعد میں جا کر سچ ثابت ہوئے۔ تو کیا مریخ کا سفر بھی انہی روحانی سفرات میں سے ایک تھا؟ اور کیا انہوں نے کوئی روحانی یا نوری نشان وہاں چھوڑا جو صرف باطن کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ آج کے جدید دور میں اگر کوئی شخصیت ہے جو مریخ پر جانے کی کوششوں کی قیادت کر رہی ہے تو وہ ایلن مسک ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا ویژن بھی مین کائنڈ مسٹ بیکم اے ملٹی پلانیٹری اسپیشیز ہے، یعنی انسان کو صرف زمین پر محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے مریخ جیسے سیاروں پر بستیاں بسانی چاہیے، اور یہی ان کا سب سے بڑا مشن ہے، انسان کو مریخ پر لے جانا اور وہاں کالونیاں بنانا اور نئی دنیا آباد کرنا۔ اب ذرا سوچئے، جب حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مریخ گیا اور وہاں ایک نشان چھوڑا جو انسان مستقبل میں دیکھے گا، تو اس وقت نہ ٹیلیسکوپ تھی، نہ راکٹ، نہ کوئی خلا کی سمجھ، عام لوگ مریخ کا نام بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن آج ہم مریخ کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر روبوٹس گھوم رہے ہیں اور انسانوں کو وہاں بھیجنے کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایسا نشان چھوڑا تھا جو ایک دن انسان دیکھ پائے گا؟ ایلن مسک جیسے لوگوں کی محنت اور سائنسی ترقی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ دن شاید دور نہیں،
جب انسان مریخ کی سرزمین پر چلے گا، پہاڑوں، میدانوں اور وادیوں کی خاک چھانے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پر اسے کوئی ایسا غیر معمولی نشان، چٹان پر کوئی نقش یا کوئی پراسرار علامت نظر آ جائے اور وہ پکار اٹھے، یہی تو وہ نشان ہے جسے ابن عربی نے 800 سال پہلے اپنی کتاب میں بیان کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ روحانی علوم کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل نہ ہوگی؟ کیا یہ تصوف کی وہ گہرائی ثابت نہ کرے گا جسے آج کا انسان سمجھنے سے قاصر ہے؟ یاد رکھیں، ایک وقت تھا جب لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ زمین گول ہے یا آسمان کے اس پار کیا ہے، لیکن آج انسان چاند پر جا چکا ہے، مریخ کے لیے مشن تیار ہو چکے ہیں، اور کائنات کی تسخیر اب صرف فلموں کا خیال نہیں بلکہ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ تو جب وقت کے ساتھ علم بڑھتا ہے تو وہ راز جو پہلے افسانے لگتے تھے ایک دن حقیقت بھی بن سکتے ہیں۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مریخ پر جانے کا دعویٰ شاید آنے والے دور میں انسان کے تجربے سے ثابت ہو جائے، اور اس وقت دنیا حیران رہ جائے گی کہ ایک صوفی جس کا ظاہر محدود تھا، اس کا باطن زمان و مکان سے آزاد تھا۔ یہ صرف ایک روحانی دعویٰ نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، سوچنے، سمجھنے اور تسلیم کرنے کی کہ انسان کا علم کتنا محدود ہے، اور اللہ کے بندوں کو جو علم عطا ہوتا ہے وہ اس محدود دائرے سے کہیں آگے ہوتا ہے۔ شاید وہ نشان مریخ کی کسی وادی میں ہو یا کسی سرخ پہاڑ کی چٹان پر، اور شاید وہ نشان انسان کے دل میں ہو جو صرف تب دکھائی دے جب وہ روحانی آنکھ کھولے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ تیار ہیں اس دن کے لیے جب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہو جائے؟ یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سوچ ہے، ایک امکان ہے، اور شاید ایک آنے والی حقیقت۔